بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورحمتی واسعت کل شیء وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ میلاد ویلفیئر سوسائٹی، اس کے تمام احباب گرامی قدر، بالخصوص مرزا ندیم بیگ صاحب کی توسط سے حاجی شاہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اور جتنے میرے بزرگ ثاقب بٹی صاحب، راجہ عزیز محمود صاحب، ملک صاحب کو عرصے بعد زیارت اور پھر دوبارہ سال بعد خوشی یہ ہے کہ ذکر رسول میں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے بڑی بات۔ تو عرض کر رہا ہوں، وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے ایک ریکویسٹ صرف کروں گا۔ جب آپ لوگ اس کو الحمدللہ آپ نے بڑی محنت کے بعد اس کو اس مقام پر لے کر آئے ہیں پورے، اور بڑا ایک اللہ رب العزت نے کرم فرمایا ہے، سرکار کے ذکر کے صدقے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا فیض مل رہا ہے آپ کو۔ ہر سال سے پہلے سال سے اگلا سال اس سے بہتر ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے جب ہم نے پہلا خطاب یہاں کیا تھا تو لوگ ایسے تھوڑے سے تعداد میں تھے، پھر بڑھتے 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 خیر پڑتی جا رہی ہے۔ ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ ریکویسٹ حضور کی محبت میں اپنے بچوں کو ضرور لایا کریں، اپنے ینگسٹر، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو ضرور لایا کریں ایسی مجالس میں، تاکہ وہ ذکر رسول، محبت رسول اور آقا علیہ السلام کی چاہت سے اپنا تعلق برقرار رکھ سکیں۔ میں نے 2 جگہ سے قرآن کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ لوگوں سن لو، ہر شے پر میری رحمت وسیع ہے۔ اور اگر وسعت کی بات کی جائے تو یہ معنی بھی کر لیا جائے کہ ہر شے میری رحمت کی محتاج ہے، ہر شے کو میری رحمت کی حاجت ہے، اور ہر شے میری رحمت کی وجہ سے ہے، اور ہر شے پر میری رحمت محیط ہے، اور ہر شے میری رحمت کے احاطے میں ہے، اور ہر شے میری رحمت کے زیر نگیں ہے۔ تو غلط نہ ہوگا اس مناسبت سے کہ جب ہر چیز رب کی رحمت کے احاطے میں ہے، ہر چیز رب کی رحمت کے زیر نگیں ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے مالک اس رحمت کے زیر نگیں میں کیا کیا ہے؟ تو جمادات کو دیکھتے ہیں، جو پہاڑ ہیں ان کو ملایا تو ان کا ایک عالم بنتا ہے، اس عالم کو عالم جمادات کہتے ہیں۔ فرمایا عالم جمادات کی بات آئے تو ان پہاڑوں کے بلند و قامت، اور یہ جو زمین کی میخیں ہیں، اور کہیں ہمالیہ کی چوٹیاں ہیں، اور ہمالیہ کے سلسلے ہیں، قراقرم کے سلسلے ہیں، اور دنیا کے اندر جو پہاڑوں کے سلاسل ہیں، یہ سارے عالم جمادات ہیں۔ فرمایا عالم جمادات کو میں نے تخلیق کیا، اور عالم جمادات کو بنا کر پھر یہی بتایا کہ وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اگر میری رحمت نہ ہوتی تو میں اس عالم جمادات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ عالم نباتات کی بات آئی، یہ جو شجر ہیں، یہ جو آپ کو کونپلیں کھلتی نظر آتی ہیں، یہ پھل اور پھولوں کا ایک امتزاج حسین نظر آتا ہے، اور ایک پھل کیا، اس پھل کی پھر آگے قسمیں ہیں، اور ایک ہی پھل کے اندر ایک حصہ ترشی والا ہو جاتا ہے اور ایک حصہ مٹھاس والا ہو جاتا ہے۔ وہ مالک کریم و اکرم اس عالم شجرات کو بنا کر، عالم نباتات کو بنا کر بھی یہی اعلان فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اگر میری رحمت نہ ہوتی اور میں اس عالم نباتات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ پھر آگے چلتے جائیں، حیوانات کی بات آ گئی تو فرمایا یہ جو حیوانات دیکھتے ہو، اور حیوانات میں ہاتھی سے لے کر چونٹی تک حشرات کو دیکھتے ہو، وہ عالم حیوانات ہو، عالم حشرات ہو، ساری چیزوں کو بنا کر فرمایا وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ ہر شے کو میری رحمت کی ضرورت ہے، اگر یہ میری رحمت نہ ہوتی تو میں اسے بھی تخلیق نہ کرتا۔ اور پھر عالم شجر، عالم حشرات، عالم حیوانات، عالم جمادات، عالم ارض و سماوات کے بعد فرمایا عالم ملکوت، جہاں فرشتے رہتے ہیں،
ورحمتی واسعت کل شیء، یہ جس کے سردار جبرائیل کو بنایا، جو میکائیل ہیں، جو اسرافیل ہیں، جو اسرائیل ہیں، اور کیا تعداد ملائکہ ہے، اتنا جانے کہ رب باری تعالیٰ نے جب کائنات کو بنانا چاہا تو نور کے 10 حصے بنائے، اس 10 حصوں میں سے ایک حصے سے کائنات بنائی اور 9 حصوں سے صرف فرشتوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ یوں کثرت تعداد ملائکہ ہے، فرمایا اس کو بھی بنایا، کس لیے؟ ورحمتی واسعت کل شیء، اگر میری رحمت نہ ہوتی تو میں عالم ملکوت کو بھی تخلیق نہ کرتا۔ آگے چلتے چلے جائیں، جہاں جن رہتے ہیں اسے عالم جنات کہتے ہیں، فرمایا ورحمتی واسعت کل شیء، اگر میری رحمت نہ ہوتی تو میں اسے بھی تخلیق نہ کرتا۔ پھر انسانوں کی بات آئی تو کہا عالم انس کو بنایا، فرمایا ورحمتی واسعت کل شیء، اگر میری رحمت نہ ہوتی تو میں اسے بھی تخلیق نہ کرتا، اور یہ بھی میری رحمت کے محتاج ہیں۔ پھر یہاں سے عرش کی طرف چلتے ہیں، عالم ناسوت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ہاہوت ہے، عالم جبروت ہے، اور آگے لوح ہے، قلم ہے، کرسی ہے، اور نہ جانے لامکان سے آگے کیا کیا ہے۔ اور پھر رب باری تعالیٰ نے سارے عالموں کو تخلیق کیا۔ کسی کا قول آیا تو وہ کہتے ہیں تقریباً 18,000 عالم ہیں، کوئی کہتا ہے 38,000 عالم ہے۔ بس سمجھ تو یہ لگی جس کا پردہ جتنا اٹھتا چلا گیا رب نے اسے بتاتا چلا گیا کہ کتنے کتنے عالم ہیں۔ جہاں جہاں رب باری تعالیٰ کی ربوبیت ہے، فرمایا ورحمتی واسعت کل شیء، یہ سب کے سب میری رحمت کے محتاج ہیں۔ اب سوال کیا مالک اگر تیری رحمت کو ہم دیکھنا چاہیں کسی متشکل جسم میں، کسی امباڈیمنٹ میں دیکھنا چاہیں، مالک ہم اس کو کہاں دیکھیں اور اس رحمت کو کہاں چاہیں اور اس رحمت کو کہاں تکیں؟ تو رب نے بتایا آؤ اس کے لیے بھی میں نے کرم و رحمت و احسان کر دیا ہے، اور وہ احسان یہ کیا ہے کہ میں نے ایسی وجود کو تشکیل دیا ہے جو سر تپا رحمت ہی رحمت ہے، اس کے بال بھی رحمت ہیں، اس کی بھویں بھی رحمت ہیں، اس کی پلکیں بھی رحمت ہیں، اس کا چہرہ بھی رحمت ہے، اس کے کان بھی رحمت ہیں، اس کے ہاتھ بھی رحمت ہیں، اس کا سینہ بھی رحمت ہے، اس کا دہن بھی رحمت ہے، اس کی زبان بھی رحمت ہے، اس کے پاؤں بھی رحمت ہیں، اس کا جسم بھی رحمت ہے، اس کے قدم بھی رحمت ہیں، اس کے ناخن بھی رحمت ہیں۔ ارے وہ رحمت ہی رحمت، وہ بولے تو رحمت، وہ خاموش ہو جائے تو رحمت، وہ چل پڑے تو رحمت، وہ رک جائے تو رحمت، ارے وہ دیکھے تو رحمت، وہ نظر ہٹا لے تو رحمت، وہ ہاتھ اٹھا دے تو رحمت، وہ لعاب لگا دے تو رحمت۔ کہا وہ رحمت کی رحمت ایسا جو آیا تو رحمت بن کر، جو جا کر بھی کہیں نہ گیا وہ رحمت بن کر۔ میں نے تمہیں اس رحمت والے کے صدقے ایسی شخصیت عطا کر دی ہے کہ اگر میری رحمت کو کسی امباڈیمنٹ اور متشکل جسم میں دیکھنا ہو تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے اپنی رحمت کی متشکل جسم اپنے مصطفیٰ کو بنا کر بھیج دیا ہے۔ میں نے اپنے امباڈیمنٹ کی کہ اگر تم نے جو سنا ہے میری رحمت، اس رحمت کو اگر متشکل جسم میں دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اور میں نے اس کے لیے جس رحمت کو بھیجا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد خاص دنوں میں کیوں نہیں ہوئی؟ چلیں اور کچھ نہیں تو کعبۃ اللہ میں ولادت ہو جاتی، کعبہ مکہ میں تو پیدا ہوئے ہی حضور، تو کعبۃ اللہ میں ولادت ہو جاتی۔ رب نے کہا وجہ یہ ہے اگر کعبے میں پیدا کرتا، لوگ کہتے کعبے کی وجہ سے عظمت ملی ہے، مخصوص دن میں پیدا کرتا، مشہور دن میں، کہتے دن برکت والا تھا اس وجہ سے عظمت ملی ہے۔ رب نے کہا نہ، میں نے اپنے محبوب کے لیے اول تو مہینہ بہار والا چنا ہے، یعنی ربیع الاول، اول بہار والا۔ تو جس دن اپنے محبوب کو بھیج رہا ہوں 11-12 ربیع الاول کو، پیر کے روز، تو میں نے دن بھی نویکلا چنا ہے کہ اس جیسا دن بھی پہلا نہ ہو۔ کیوں مالک؟
کہا اوروں کو نسبت کی وجہ سے عزت ملتی ہے، میرا محبوب وہ ہے کہ جسے جو آئے تو جن گھڑیوں میں آئے اس کی وجہ سے وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ دن، وہ رات، وہ صدی، وہ زمانے خود بخود رحمت والے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اس رحمت والے کے لیے کہا، فرمایا جو میں نے رحمت کی ہے تم پر، یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، یہ رحمت کے شکرانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ رب باری تعالیٰ نے 4 چیزیں ہمیں سکھائی ہیں قرآن کی روح سے، کہا پہلے میرے ذکر کو، میری نعمتوں کا ذکر کرو، اسے کہتے ذکر نعمت۔ تو ذکر تو ہم اندر بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اکیلے ہو گیا تو مالک کیا اس سے تیرے محبوب کی رحمت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ اچھا مالک تو نے پھر کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ تو مالک اگر ہم تیری نعمت کا شکر ادا کریں تو کافی ہے، کافی ہے؟ فرمایا نہیں، باقیوں کے لیے تو ٹھیک ہے مگر محبوب کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھا مالک اگر تیسری بات تو نے پھر قرآن میں کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں نے جو تم پر نعمت کیا اس کا چرچا کرو۔ تو مالک اگر چرچا کر لیں یعنی 4-5 بیٹھ کے لوگ اس کا بیان شروع کر دیں تو کافی ہے؟ اس سے تیرے محبوب کی رحمت کے ذکر کا چرچا ہو جائے گا؟ رب نے کہا نہیں۔ کہا مالک پھر تیرے محبوب کے لیے کیا کریں؟ اور پھر رب نے خود قرآن میں ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ حد سے زیادہ خوشی منانے والوں کو پسند بھی نہیں کرتا۔ اب مالک کدھر جائیں؟ رب نے کہا بتاتا ہوں، سورہ یونس کھولو، آیت نمبر 56 پڑھو، میں کیا کہتا ہوں؟ قل، میرے سونے تو کہہ بفضل اللہ، میں نے تم پر اپنے فضل کا انتہا نہیں کر دی۔ مالک کیا کیا ہے؟ کہ کوئی کسی کو اپنا حبیب دیتا ہے، کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا ہے، کوئی کسی کو اپنا پیارا دیتا ہے، بفضلہ وبرحمتہ، اور میں نے اپنی رحمت کی بھی انتہا کر دی ہے کہ میں نے تجھے رحمت للعالمین عطا کر دیا ہے۔ جو میں نے تم پر اپنے فضل و رحمت کی انتہا کی، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس اس پر خوشیاں مناؤ، جشن مناؤ۔ صرف ذکر نعمت نہیں کرنا، ذکر رحمت نہیں کرنا، شکر رحمت نہیں کرنا، صرف تحدیث رحمت نہیں کرنا۔ مالک کیا کریں؟ کہ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تم جشن مناؤ۔ میرے محبوب کی آمد پر تم نے اصل میں جشن کرنا ہے کہ پتہ لگے کہ تم میرے مصطفیٰ کی رحمت سے کتنے خوش ہوئے۔ ہم نے جشن نعمت و رحمت کر رہے ہیں۔ کیا خبر تھی ہم گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے تھے؟ مگر جشن نعمت و رحمت کرنے کے لیے یہاں باہر نکل آئے۔ لوگ پوچھتے ہوں گے دیکھنے والے انہوں نے کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہوگا فلاں مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی کہتا ہوگا کھانا کھانے آئے ہیں، کوئی کہتا ہوگا یہ اصل میں ویسی ذرا پی آر بڑھانے آئے ہیں۔ مگر عاشقوں بتاؤ پی آر بنانے کے اور تھوڑے طریقے ہیں۔ کوئی گھر بار چھوڑ کر اس طرح پارکوں میں بیٹھ کر دیوانہ وار محبوب کا ذکر کرتا ہے؟ یہ محبت کی علامت ہے۔ اور اللہ نے جو ہمیں رحمت والے عطا کی ہے ان کی رحمت کا کیا کہنا؟ میں نے بس اس پر مضمون اب ختم کر رہا ہوں، اس کو اینڈنگ والے نوٹس پر لے جا رہا ہوں، وہ اس لیے تاکہ سمجھ لگ سکے حضور کے آنے کی وجہ سے خیر کیا ملی۔ رب نے کہا حبیب، میرے حبیب کہ تجھے میں نے ایسا بنایا ہے۔ ابو جہل تھا نا، ابو جہل، قرآن میں آیا اس کے الفاظ آئے ہیں، رب سے کہتا مالک اگر یہ سچے ہیں نا ہم پر پتھر برسا، ہمیں دردناک عذاب دے۔ رب نے آگے جواب کیا دیا؟ فرمایا حبیب وما کان اللہ، اچھا بسم اللہ، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا اسے بتا میں نے تجھے ایسا بنایا ہے کہ تیری وجہ سے جو میری رحمت کے حقدار نہیں بھی تھے، تیری وجہ سے وہ بھی میری رحمت کے حقدار بن گئے۔ اور آقا علیہ السلام کی رحمت کی حاجت کسے کسے ہوئی؟ میں انسانوں کی طرف تو بعد میں آؤں گا، آئیں رحمت کو جس سے تعلق جڑ گیا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اونٹ، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، ایک اونٹ اس کے جب وہ بزرگ ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، خدمت کرتا رہا، تو اونٹ جو ہے اس نے اپنے مالکوں کی بات سننی کہ مجھے اب ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جب یہ بات سنا تو اس نے اپنی رسی توڑوائی اور وہاں سے نکل پڑا، دوڑ پڑا۔
اسے اور تو کچھ نہیں پتا تھا، مدینے کا راستہ پتا تھا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت بیان کر رہا ہوں، 2 دن کی مسافت اونٹ طے کر کے آقا کی بارگاہ میں پہنچا، اور آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جرمٹ میں، اور اونٹ آ کر اپنا سر جھکا کر سجدہ ریز ہو گیا، اور سجدہ ریز ہو کر بل بلانے لگ پڑا۔ آقا علیہ السلام پاس گئے اور وہ بل بلا رہا تھا، رو رہا تھا، اور اس نے جب گردن اٹھائی تو اس نے آقا علیہ السلام اور صحابہ نے دیکھا کہ وہ زمین اس کی آنسوؤں سے تر بتر ہے۔ آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے صحابہ، یا رسول اللہ، یہ آپ اس کی بولی جانتے ہیں؟ ہائے ہائے، حضور نے کہا وہ کون سی بولی ہے جو ہم نہیں جانتے؟ وہ مجھے یہاں سے ایک بات نصیب ہوئی، اب ایک بات نصیب ہوئی، وہ یہ، گونگے بھی تو حضور کی امتی ہیں، تو ان کی بولی بھی حضور جانتے ہیں۔ یعنی رب نے، محبوبوں نے محبوب کے لیے غلاموں کے دل بھی کھول دیے ہیں، تیرے غلام کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ حضور نے کہا یہ 2 دن کی مسافت سے بھاگ کر آیا ہے۔ لوگوں، اونٹ کو پتا ہے جس کو کہیں ڈھوئی نہ لگتی ہو مدینے میں لگتی ہے۔ ہمیں انسان ہو کر ہی پتہ نہ لگا، اور ہمیں خبر ہی نہ ہوئی کہ آقا کی شان اور آقا کی ذات کیا ہے۔ ہم غیروں کی طرف منہ کر کے پھرتے ہیں، کتنے ہم ہیں جو حضور کے مدینے کی طرف توجہ کر کے دیکھیں۔ آج ہمارا معاشرہ جس نہج پر چل پڑا ہے، اخلاق میں، کردار میں، معاملات میں، رشتہ داری میں، مجھے بتائیں عقیدے میں، حضور کی چاہت میں، کیا ہم واقعی مدینے والے کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہمارا معاملہ کہاں چلا گیا؟ اب میں پلٹ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، بس تشریف رکھتے جائیے، مہمانوں سے گزارش ہے۔ اب عرض کر رہا ہوں، جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے مالک بھی آ گئے۔ اب میں آپ کو حدیث کا اگلا لمحہ بڑا زبردست سنانے لگا ہوں۔ مالک آ گئے، حدیث کے لفظ ہیں، اونٹ کوئی چھوٹا جانور ہوتا ہے؟ بولیے تو صحیح، چھوٹا جانور ہوتا ہے؟ وہ اتنا بڑا تو ہوتا ہے۔ اونٹ حضور کے پیچھے چھپتا تھا، اونٹ حضور کے پیچھے چھپتا تھا، اور اس کے مالک آئے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا یہ ہمارا اونٹ ہے، ادب والے تھے نا۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے، آپ کے پاس آیا ہے، دے دیں۔ فرمایا تم اسے اب ذبح کرنا چاہتے ہو ساری زندگی خدمت لے کر؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا لگ گیا؟ فرمایا اگر مجھے نہیں پتا تو پھر میں نبی کیوں ہوں؟ تم اس طرح کرو، یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ کاش کہ ایسا موقع آ جائے، ہمیں سرکار کہیں میرے امتی مجھے پسند آ گئے ہیں۔ حضور نے کہا مجھے یہ اونٹ پسند آ گیا ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ کاش ہم اس اونٹ کی نال ہی ہوتے جسے حضور خرید رہے ہیں، کاش ہم اس اونٹ کی مہاری ہوتے جسے حضور پکڑ کے لے جا رہے ہوں گے، کاش ہم اس اونٹ کی چمڑی کا کوئی حصہ ہی ہوتے کہ قیامت کے دن یہ تو کہتے مالک ہم وہ چمڑی کا حصہ اونٹ کا جس اونٹ کو تیرے حبیب نے خریدا تھا۔ ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے آج۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، میں اسے خریدوں گا۔ خوش نصیب ہے، اونٹ بازی لے گیا، حضور کو پسند آ گیا۔ ہم سے بھی کوئی ایسا عمل ہو جائے، یار ہمیں کہے میرے امتی مجھے تو پسند آ گیا۔ یہ اونٹ بھی جن کے پاس جائیں، ایک اونٹ پاگل ہو گیا۔ پاگل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کا دماغ خراب ہو جائے۔ اونٹ پاگل ہو گیا اور صحابی حضور کے پاس آئے۔ آقا علیہ السلام کیا ہاسپٹل ان کے دماغ ٹھیک کرنے والے تھے؟ پتا تھا جس کو کوئی نہیں جہاں ڈھوئی لگتی حضور کی بارگاہ میں آتا۔ یہ عقیدہ بتا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میرا اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ حضور نے کہا چلو اٹھو، چلو چلیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، باغ میں ڈائریکٹ ہی جانے لگے، کھڑا ہو گئے، حضور پاگل ہے۔ حضور نے کہا مجھے پتا ہے، مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ ہائے ہائے، پاگل کو بھی پتا ہے میرے سامنے تاجدار کائنات، پاگل اونٹ کو بھی پتا ہے، اے امتی تجھے کا پتا لگے گا۔ حضور اس کے پاس گئے، اس کی چوٹی سے اس کو ایسے پیشانی سے پکڑا، کہا لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، خبردار تو نے تنگ کیا، بس اتنا کام ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھیں حضور کی محبت میں جانور بات مان رہے ہیں، ہم امتی نہیں مانتے۔ آقا علیہ السلام سے محبت ہوئی۔ آقا علیہ السلام کے ابھی مسجد نبوی میں ممبر نہیں بنا تھا، کھجور کے عالم نبت میں کھجور کی شاخیں بھی حضور سے پیار کرتی ہیں۔
آقا علیہ السلام صرف ٹیک لگا کر اس سے خطاب کرتے تھے. جڑ کٹا آستون ہنانا، جڑ کٹا آستون ہنانا، جس کی جڑ بھی نہیں تھی. اور صحابی آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا نجار ہے، بڑھئی ہے. ایک میں آتا ہے میرا غلام نجار ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیاستہ کی متفق علیہ حدیث آ رہی ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجار ہے، میں یہ ممبر رکھوانا چاہتی ہوں. پہلے منع کیا، پھر اجازت دے دی. اگلا جمعہ حضور علیہ السلام نے ممبر پر خطاب شروع کیا، اور خطاب جب شروع کیا، خطاب کے دوران کسی کے رونے کی یوں آواز آتی تھی جس طرح کوئی بہت ہی پیارا کسی کا بچڑ گیا ہو یا تکلیف کے زخم کے عالم میں ہو. اور حدیث میں آتا ایسے رو رہا تھا جیسے بچہ دینے والی اونٹنی نہیں روتی، ایسے رو رہا تھا کوئی. آقا علیہ السلام نے اپنا ممبر چھوڑا، خطاب چھوڑا، اور کھجور کے اس خشک تنے کے پاس آئے. اور وہ جب آقا نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ، رحمت والا ہاتھ اس کے سر، اس کے اس شاخ پہ رکھا، وہ یوں سسکیاں لینے لگ پڑا جیسے روتا بچہ ماں کی گود میں آ جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ دیکھیں حضور کس کس کی بولی جانتے ہیں، حضور کیا کیا پہچانتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے آپ کی دوری برداشت نہیں ہوئی، میں آپ کا ہجر فراق برداشت نہیں کر سکا. میں کائنات کا خوش نصیب تھا جس کے ساتھ آپ پشت لگاتے تھے، تاجدار کائنات میں خوش نصیب تھا، اور آپ سے دوری ہوئی ہے، مجھ سے راہ نہیں جاتا. اب میں سوال کرتا ہوں، کھجور کا خشک تنے کو اتنی نسبت ملے تو اس کی یہ کیفیت ہے. ہم امتی ہو کر پڑھتے ہیں طائف کی وادیوں میں پتھر کس کے لیے کھائے، 80 جنگیں کس کے لیے لڑیں، مگر ہم حضور علیہ السلام کی محبت اور رحمت کی حقیقت کی طرف نہیں چلتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اب تو کیا چاہتا ہے، جنت میں لگوا دوں، انبیاء تیرا پھل کھائیں، یا اپنے قدموں میں جگہ دے دوں؟ عرض کی یا رسول اللہ قدموں میں ہی دفن کر دیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، اور تو چلا کرتا میری آنکھوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا. یہ عاشقوں کی بات ہی پھر اور ہو جاتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہیں دفنا دیں. دیکھیں کھجور کا خشک تنا بھی حضور کی محبت میں کیسا ہو گیا ہے، اور جڑ تنا، جڑ کٹا. اب اگلی بات دیتا ہوں انسانوں کی. سرکار کے آنے سے کیسی رحمت کا پیغام ملا. آقا علیہ السلام تشریف لائے، ہماری بیٹی جسے ہم بیٹی کہتے ہیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. جس کے گھر بیٹی پیدا ہوتی یا تو باپ خودکشی کر لیتا، یا بیٹی کی پیدائش کے اوپر تھوڑے عرصے بعد تھوڑی چلنے کے قابل ہوتی تو اسے زندہ دفن کراتا. میری سرکار آئے تو سرکار نے کہا بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے. اور عملی ثبوت یہ دیا کہ سرکار کی خود اپنی نشست پہ بیٹھے ہوتے، آقا کی صحبت میں ان کی شہزادی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کھڑے ہو جاتے. جس دور میں بیٹی کو دفن کیا جا رہا ہے، میرے آقا بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اور فرمایا بیٹی رحمت ہے. اور میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں کہ بیٹا نعمت ہے نا، کچھ بولیے، نعمت ہے، نعمت کا حساب ہو سکتا ہے، رحمت کا حساب نہیں ہوتا. رحمت جنت لے کے جاتی ہے. اور بیٹیوں کی پیدائش پر چہرے چیپ جبی ہو جانا یہ مسلمانوں کی نہیں کافروں کی علامت ہوا کرتی تھی. میں کافر نہیں کہہ رہا، میں اس کے انداز کا ذکر کر رہا ہوں. آج بتائیں بیٹیوں کی پیدائش پر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میری سرکار کی 4 بیٹیاں تھیں، میری سرکار نے تو کبھی نہیں کہا ہم کیسے امتی ہیں. اور حضور نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، یوں اشارہ کیا، وہ قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. اور آگے کہتا ہوں بیٹیوں کی پیدائش پیدا کرنے والا کون ہے؟ بڑی درد والی بات کرنے لگا ہوں. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، میں نے بزرگوں کے پاس جاتے دیکھے، اللہ بیٹیوں کی جب شادی کرتے ہیں تو اللہ کرم کرے تو دعاؤں کے لیے، وظیفوں کے لیے آتے ہیں، اور کہتے ہیں دعا کرنا پتر ہی ہوئے، نہیں تو رہن نہیں دینا میرے گھر والے نے.
یہ کس طرف چل پڑے؟ ہم مسلم معاشرہ ہیں، ہر مومن معاشرہ ہے، ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ میری سرکار کی رحمت للعالمین کا عالم یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں داخل ہو رہے ہیں، ایک بزرگ صحابی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، ایک اور حدیث بھی ہے، یہ دوسری روایت، الفاظ اختلاف حدیث کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، الفاظ الگ ہے۔ عرض کی سرکار قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ تیاری تو کوئی نہیں، مگر اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب ہوا یہ، مسجد نبوی میں گئے، نماز کے بعد نا وہ حضور نے فرمایا، ساتھ ہی ادھر ہی فرما دیا، ایک روایت میں یہ بھی انہیں ادھر ہی کہہ دیا، المرء مع من حبہ، پریشان نہ ہو، جس سے تم محبت کرتا ہوگا قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات سنی تو اندر گئے، اندر جا کے نماز پڑھی، بدو تھے، پتہ نہیں تھا، اس طرح کیا مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگ پڑے کونے پر۔ میں آج دیندار طبقے کی بھی بات ہمیں بھی سوچنا چاہیے، پیشاب شروع کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑے، مارنے کے لیے۔ حضور نے کہا نہ، اب پیشاب اگر رکے گا پھر تکلیف ہوگی اسے۔ حضور کو اتنی بھی تکلیف ان کی گوارا نہیں، اور جب کر لیا، وہ کر چکا اپنا کام، حضور نے انہیں بلایا، ادھر آؤ۔ عرض کی، فرمایا، حضور نے فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ایسے نہیں کرتے، اس سے اللہ کریم کی بارگاہ کی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ بس حضور نے اتنا کہا، وہ رو پڑا اور کہنے لگا سرکار میں بدو جو ہویا، میں پینڈو جو ہویا، مینو کی پتہ ہے سرکار، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا۔ فرمایا نہیں، آئندہ خیال رکھنا، رو رہا ہے، ہمارے جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ بتائیں نا کیا کرتا؟ مسجد میں اگر غلطی سے بھی ایسا ہو جاتا، ہم کیا کرتے؟ کفر و شرک کے فتوے لگا کے اس کو دھکے مارتے ہوئے نکال دیتے۔ میرے آقا کا ظرف دیکھا ہے، اور حضور نے پیار سے کیسے دل مو لیا اس کا۔ آج ہمارے بچے مسجدوں سے دور کیوں ہیں؟ چل پیچھے، چل پیچھے، چل پیچھے، چل پیچھے، کہنا ہے میں بھی مسجد نہیں آنا ہوں۔ ہم نے اپنی طرف سے، ہم کہتے ہیں سرکار کے دور میں آخری صف ہوتی تھی بچوں کی، میں اختلاف کرتا ہوں، بچوں کی نہیں، ان کی ماؤں کی بھی ہوتی تھی۔ ماں صحابیہ ہو اور بچہ بھی صحابی ہو، اور ادب سکھا کر نہیں لائی ہوگی، آواز نہیں اونچی کرنی، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، شور نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں تو ویسی خواتین کا داخلہ ہمارے اہل سنت میں بند کر دیا ہوا، مسجدوں میں بند کر دیا ہم نے خواتین کا داخلہ مسجدوں میں۔ اور اگر پہلی صف میں کھڑا ہونا ممکن نہیں، امام حسین پہلی صف میں ہی سے حضور کی پشت پہ چڑھے تھے کہ آخری صف سے آ کے چڑھ جاتے تھے؟ تربیت کی جا رہی ہے، آج تربیت کی ضرورت ہے ہمیں، آج محبت کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہماری مسجدیں کمیونٹی سینٹر ہونے چاہیے، جہاں محبت ملتی ہو، جہاں پر اوے تو اور فتوے نہیں، پیار ملتا ہو، اور بچے خود کہیں میں مسجد جا رہا ہوں، وہاں مزہ بڑا آتا ہے، ایسی بات ملے۔ آخری بات اس نسبت سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری جو کرتے ہیں نا آپ سب، یہ جتنی نوکری کرتی ہے ملاد ویلفیئر سوسائٹی اور سارے لوگ، اس پر ختم کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک یہودی بچہ ہوتا تھا، وہ یہودی بچہ میری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مسجد نبوی میں بیٹھ کر، کافر مسجد نبوی میں آتا اور حضور کے نالین لے کر گود میں بیٹھا رہتا، حضور کو تکتا تھا، تکتا رہتا، اور جب تکتا رہتا تو کچھ دن حضور کو نظر نہ آیا، لجپال نے پوچھا وہ بچہ نظر نہیں آتا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہو گیا، بڑا بیمار ہے۔ حضور کو خبر ہو گئی، فرمایا اٹھو جلدی کرو، کتنا خوش نصیب بیمار ہے جس کی تیمارداری کے لیے خود میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس کے گھر گئے اور پہنچے، اس کا باپ اس وقت قرآن تلاوت کر رہا تھا اپنی انجیل تورات کی، تو آپ کو دیکھا تو کہا آپ کا وہ جو شیدائی ہے نا وہ اندر لیٹا ہوا ہے، موت اور حیات کی کشمکش میں ہے۔ سرکار تشریف لے گئے اور اپنا ہاتھ جیسے ہی اس کے ماتھے پہ رکھا، آقا کے شفا والے ہاتھوں کے صدقے اس نے ٹھنڈک محسوس کی تو آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر چہرہ مصطفیٰ جب دیکھا نا حضور کا چہرہ، تو چہرہ دیکھ کر مسکرایا،
اور مسکرا کر حضور کو دیکھنے لگا. سرکار نے کہا جب پیار کرتا ہے تو پھر ہمارا بن کیوں نہیں جاتا؟ اس نے ایسے بول نہیں سکتا تھا، آنکھ گھما کر اپنے ابو کی طرف دیکھا، یہودی باپ کی طرف. رب نے ڈال دیا دل میں، کہنے لگا باپ بھی جو ابو القاسم کہتے ہیں کر لے. کاش ہم بھی کسی کو اس لیے معاف کر دیں، سرکار قیامت کے دن کہیں گے اس نے میری خاطر معاف کیا تھا. کاش ہم بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کا دکھ اس لیے پورا کر دیں، اس کے دکھ کا مداوع کرے کہ سرکار کہیں گے تو نے میرے امتی کا مداوع کیا تھا، آج میں تیرا مداوع کروں گا. ہم اپنے رشتہ داریوں میں قطع تعلقی کے بجائے رحمت اس لیے لے آئے کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں گے. اور لوگوں نے کبھی راضی ہونا ہے؟ بندے بھی کبھی راضی ہوئے ہیں؟ ذرا اپنا جو جن کے سفید بال بھی آگے ذرا ایسے 2 منٹ دیکھیں. کل آپ کو لگے گا میں کل اپنے امی ابو کے ویڑے میں کھیل رہا تھا، اور پتہ لگا پھر مناتے مناتے کوئی مانا ہے صحیح طرح. بس جو اللہ رسول والے ہو جاتے ہیں زمانہ ان کا ہو جاتا ہے، ان کی بات بن جاتی ہے. اب جب وہ حضور نے جب یہ بات کہی تو باپ نے اجازت دے دی. وہ کلمہ پڑھنے لگا ٹوٹی زبان سے، وہ لڑکھڑاتی زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے. کلمہ پڑھ کے جیسے ہی کلمہ پڑھا جان کف سے انسری سے پرواز کر گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ پھر بڑا پیارا ہے. حضور نے اس کے باپ سے کہا اب یہ آپ کا نہیں ہمارا ہے. اور اس زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ. اب یہ وقت نعروں میں لگ جائے گا، ہم سارے محبت والے بیٹھے ہیں. وقت میں اس کے بعد مان لیجئے گا، میں اس کے لیے پہلے بات تو کتے پن تک پہنچے جٹ کے نعرے لاؤ. میں تے آپ اسی مرنا سے تیار اور کی چاہیے تھا سن. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک کلنا فداک و ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ آپ کے نالین پر ہمارا سب کچھ قربان. یا رسول اللہ آپ کے نالین کے اٹھنے والی دھول پر ہمارا سب کچھ قربان. اور ہمارا عقیدہ منہاج القرآن کا یہ ہے، ہم تو مدینے کے گلیوں کے کتوں کا ادب کرنا بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور جو اس کا بھی مخالف ذہن میں سمجھے وہ سمجھ لے یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا عقیدہ رہے گا، یہی اعلی حضرت کا عقیدہ ہے. اب عرض کر رہا ہوں آگے آئیں تو آقا علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا؟ اس پر شارعین نے کہا وجہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میری نالین کا خدمت گزار اور جائے جہنم میں مجھے یہ گوارا نہیں. آئیے اسی پیغام محبت کے ساتھ کہ حضور کے آنے سے جو بہاریں آئیں اس کو اپنائیں. حضور نے فرمایا 360 قسمیں ہیں اخلاق کی. کتنی؟ حضور نے فرمایا جس میں ایک بھی آ گئی نا وہ جنتی ہو گیا. اور بوتیاں تھے حضور نے کیا ہی نہیں، زیادہ کہیں نہیں، ایک ہی پیدا کر لیں، ایک ہی پیدا کر لیں. لبیک یا رسول اللہ کا معنی تو یہ ہو جب قبر میں جائیں تو فرشتے جب ہم سے حضور کا پوچھیں تو سرکار کہیں او فرشتوں اور میں بتاتا ہوں میرا غلام ہے. بات تو پھر بنے گی. یہی کیفیت ہے تحریک منہاج القرآن. اور جو محبت والے، جو عشق والے، جو نسبت والے یہ کوشش اور نعمت کرتے ہیں، ہم تو سب کی جوتیاں اٹھانے والے. یہ ہمارے حضور قدوۃ الاولیاء کے صدقے ہمیں یہی خیر ملی ہے، یہ فیضان حضور غوث پاک ہمیں میسر آیا ہے. تو منہاج القرآن نے یہی درس دیا ہے. اور ہر سال کی طرح اسی یا رسول اللہ کے نعرے کی محبت ہے کہ 11-12 ربیع الاول کی شب لاہور کا شرف عالمی میلاد کانفرنس ہوتی ہے. آپ سب اس میں تشریف لائیں، 11-12 کی رات شرکت کریں. اور آخری بات سلام کریں نا روز کہیں سے گزرتے ہوئے تو پھر پیار بڑھ ہی جاتا ہے. ہم نے اس دفعہ 3 ارب درود پاک کا تحفہ 11-12 کی رات حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. یہ ارادہ کیا ہے. آپ بھی اپنے درود و سلام میلاد ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام ہمیں بتائیں، ہمارے نمبر حاضر ہیں، ہمیں پہنچائیں کہ اتنا درود پاک پڑا ہے تاکہ ہم سب کی حاضری 11-12 کی رات ہو جائے. اللہ آپ سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.